السلام علیکم۔ تمام قبائل عرب مکہ کو دینی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے اپنا مرکز کیوں مانتے تھے، اس ویڈیو میں نے بتایا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ تمام قبائل عرب مکہ کو معاشی اعتبار سے اپنا مرکز کیوں مانتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے آج تمام دنیا سے لوگ حج کے موسم میں مکہ حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اسلام سے پہلے جزیرۃ العرب سے تمام قبائل عرب حج کے موسم میں مکہ حج کرنے کے لیے پہنچتے تھے۔ یہ بات اور ہے کہ آج کے حج کے طریقے خالص توحید پر مبنی ہے، جبکہ اسلام سے پہلے کے حج کے طریقوں میں شرک اور جاہلی رسومات شامل تھی۔ تو جب تمام قبائل عرب حج کے موسم میں مکہ حج کرنے کے لیے پہنچتے تھے تو اپنے ساتھ وہ لوگ کچھ سامان بھی لاتے تھے، جیسے کہ طائف سے آنے والے قبیلے اپنے ساتھ انگور اور اناج لاتے تھے۔ اسی طریقے سے نجد سے آنے والے قبیلے اپنے ساتھ اون اور چمڑا لاتے تھے۔ اسی طریقے سے شام سے آنے والے قبیلے اپنے ساتھ تیل اور ہتھیار لاتے تھے، اور وہ تمام قبیلے اپنے ساتھ لائے ہوئے ان چیزوں کو مکہ کے بازار میں بیچ دیتے تھے، اور جنہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس کے بدلے وہ سامان خرید لیتے تھے۔ تو اس طرح مکہ تمام قبائل عرب کے لیے تجارتی مرکز بن گیا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ پورے جزیرۃ العرب سے جب لوگ حج کے موسم میں جمع ہوتے تھے تو وہ حج کرنے آتے تھے یا تجارت کرنے آتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اصل مقصد تو حج کرنا ہی ہوتا تھا، لیکن چونکہ حج کے موسم میں مکہ میں لوگ زیادہ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے چیزوں کی اچھی قیمت مل جاتی تھی، اس کی وجہ سے لوگ ضرورت کا سامان اپنے پاس رکھ کر باقی کی چیزوں کو بیچ دیتے تھے۔ ہاں، بعض ایسے قبیلے تھے جو حج کے موسم میں صرف اور صرف تجارت کرنے آتے تھے، ان کا اصل مقصد تجارت کرنا ہی ہوتا تھا، حج صرف ان کے لیے ایک بہانہ ہوتا تھا۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ بیان کرنا میں مناسب سمجھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ حج کے جو مہینے تھے وہ اشہر حرم میں شامل تھے۔ اشہر حرم کہتے ہیں اس مہینے کو جس میں تمام قبائل عرب کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ تھا کہ اس مہینے میں ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے، چاہے کسی قبیلے کا دوسرے قبیلے سے جتنی پرانی اور گہری ہی دشمنی کیوں نہ ہو، وہ لوگ اشہر حرم میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو اشہر حرم میں حج کے مہینے ہونے کی وجہ سے مکہ کی تجارت کو اور زیادہ فروغ ملا، کیونکہ آسانی کے ساتھ بلا خوف و خطر لوگ مکہ پہنچ جاتے تھے۔ اور ان میں مکہ والوں کو فائدہ یہ ہوا کہ جب قبائل عرب مکہ پہنچتے تھے حج کے لیے اور وہ مکہ کے بازار میں اپنا سامان بیچتے تھے، تو مکہ والے ان سے وہ سامان خرید کر ان سے اچھی قیمت پر بیچ دیتے تھے، کیونکہ مکے والے کو بازار کی قیمت معلوم ہوتی تھی، لیکن آئے ہوئے نئے نئے قبیلے کو یہ سب باتیں معلوم نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مکہ والوں کو بھی فائدہ ہوتا تھا۔ ایک اور اہم نقطہ بیان کرنا میں مناسب سمجھوں گا، اور وہ یہ ہے حج کے موسم میں جب مکہ میں دو بڑے تاجر آپس میں بات کرتے تھے تو قریش مکہ کو ثالثیہ کردار نبھانے کے لیے ضرور رکھتے تھے، کیونکہ قریش مکہ ہی تھے جو تمام حاجیوں کے لیے رہنے سہنے کھانے پینے اور ان کی ضروریات زندگی کا ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ مزید یہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، جن کی وجہ سے تمام قبائل عرب قریش مکہ پر بھرپور بھروسہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جب دو بڑے تاجر آپس میں حج کے موسم میں مکہ میں بات کر رہے ہوتے تھے تو قریش مکہ کو ثالثیہ کردار نبھانے کے لیے ضرور رکھتے تھے۔ چلیے اب زمانے جاہلیت میں حج کے موسم میں لگنے والے چند بازار کے نام جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بازار کا نام ہے سوق عکاظ۔ سوق عکاظ یہ مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر لگنے والا ایک بازار تھا۔ یہ ایک بازار نہیں بلکہ یہ ایک میلہ تھا، اور اس میلے میں شاعری کے مقابلے، علمی محافل اور قبائل کے درمیان سماجی میل جول بھی ہوا کرتا تھا۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے اس بازار کو پورے جزیرۃ العرب میں شہرت حاصل تھی۔
دوسرے بازار کا نام ہے سوق ذوالمجاز۔ سوق ذوالمجاز کا اون، چمڑا اور تیل بہت مشہور تھا، اسی کی وجہ سے اس بازار کو پورے جزیرۃ العرب میں جانا جاتا تھا۔ تیسرے بازار کا نام ہے سوق مجنہ۔ سوق مجنہ حج کے موسم میں لگنے والا بازار تھا اور اس بازار کا جانور خوراک، کپڑا اور دیگر اشیاء بہت مشہور تھی اور انہی چیزوں کی خرید و فروخت کی وجہ سے ان بازار کو پورے جزیرۃ العرب میں شہرت حاصل تھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ خانہ کعبہ کی زیارت نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں نے ضروریات پیدا کی اور ضروریات نے تجارت کو جنم دیا، اور اسی تجارت نے مکہ کو معاشی طور پر پورے جزیرۃ العرب کے لیے مرکز بنا دیا۔ یہ تھا پورا واقعہ کہ مکہ کو معاشی طور پر پورے جزیرۃ العرب میں مرکزی حیثیت کیسے حاصل تھی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔